خریدا گیا ایک گھرانے کا ایک مولوی جسے شہرت و دولت چاہیے تھی، آ گیا انگریزوں کے جھانسے میں اور لکھ ڈالا اس نے، پیغمبر کی ذات پر متعدد حملے ہونے لگے، ہر مخلوق چھوٹا ہو یا بڑا خدا کی شان کیا کہ چمار سے زیادہ ذلیل کا لفظ استعمال کیا گیا، مر کر مٹی میں ملنے والا لکھا گیا، گاؤں کا چودھری لکھا گیا، جسرائے کے ڈاکیا پوسٹ مین بتایا گیا، مر کر مٹی میں ملنے والا کہا گیا، بڑے بھائی کیسی تعظیم کرنے کی تعلیم دی گئی، پیغمبر کا خیال اگر نماز میں آ جائے تو یہ بدتر ہے، گھوڑا گدھا بیل کا خیال آ جائے تو بہتر ہے۔ کب کوئی اٹھا اور اس نے علم غیب رسول کو چالوں پاگلوں کے علوم سے تشبیہ دی، کوئی اٹھا اس نے شیطان کی وسعت علمی کی تائید کرتے ہوئے پیغمبر اسلام کی وسعت علمی کے لیے مطالبہ دلیل کا کیا، کوئی میرے نبی کے بعد کسی نبی کے پیدا ہونے کے امکان پر اصرار کرنے لگا، کوئی خاتم النبیین کے اجماعی معنی سے انکار کرنے لگا، پیغمبر کی ذات پر حملہ، ان کی صفات پر حملہ، ان کے علم غیب پر حملہ، حاضر و ناظر پر حملہ، ان کے چشمدید گواہ ہونے پر حملہ، ان کے ختم نبوت پر حملہ، آخری نبی ہونے پر حملہ، قرآن کے اجماعی معنی پر حملہ۔ ارے ایک یزید اگر اسلام برداشت نہ کر سکا تو اتنے یزیدیوں کو کیسے برداشت کیا جائے؟ ہندوستان کے قادریوں کا دل جلنے لگا، چشتیوں کا کلیجہ چھلنی ہونے لگا، سواد اعظم اہل سنت گڑ گڑا کے گنبد خضرا کی طرف منہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر کہنے لگے اللہ بچا لے، تیرے حبیب کی مان و مریادہ کو چنوتی دی جا رہی، اللہ بچا لے، ناموس مصطفیٰ پہ حملہ ہو رہا ہے، مولا بچا لے۔ مریدین اپنے پیر و مرشد کی طرف متوجہ ہو کر دعا کرنے لگے غوث اعظم آ جاؤ، غریب نواز بچا لو، محبوب الہی مدد کرو، مخدوم سمرانی توجہ کرو، صابر کلیری ایک نظر کرم، چشتی غریب نواز کو، قادری غوث اعظم کو، نقشبندی سرکار نقشبند کو، مولانا سرکار مولانا کو، صابری مخدوم کلیر کو آواز دینے لگا، شب کی آواز لے کر گنبد خضرا کی چھاؤں میں تڑپ تڑپ کر کہنے لگا اے اللہ، اے بے شمار یزیدیوں نے میرے پیغمبر کی عزت پہ حملہ کیا، ان کی مان و مریادہ پہ حملہ کیا، پیغمبر کی پرسٹیج پہ حملہ کیا، عزت و آبرو پہ حملہ کیا ہے، اے اللہ میرا گھر جل جائے میں برداشت کر لوں گا، میرے بچے میری آنکھوں کے سامنے مار دیے جائیں ہم صبر کر لیں گے، اس لیے کہ یہ بچے محشر میں ہماری شفیع بن جائیں گے، شفاعت ہوگی، ہمیں ثواب ملے گا، ہم نے کمایا ہے، ہماری دولت لوٹ لے کوئی ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم صبر کر لیں گے، مگر مدینے والے آقا کی توہین کو برداشت نہیں کر سکتے، ان کی بے عزتی کو برداشت نہیں کر سکتے، مولا کیا کرے، امام حسین آ جاؤ بچا لو، خالد بن ولید آ جاؤ بچا لو، علی مرتضیٰ آ جاؤ بچا لو، سعد بن ابی وقاص آ جاؤ بچا لو، ابو عبیدہ آ جاؤ بچا لو، جس کی سمجھ میں جو آیا وہ پکار پکار کے امداد کی بھیک مانگ رہا ہے، کہ جب ساری امت گڑ گڑا کر کبریا کی بارگاہ میں سر پٹک پٹک کے دعا کرنے لگی تو رحمت الہی کو جوش آیا، اے میرے بندوں مت گھبراؤ، میں ان سارے فتنوں سے اور ان کے استاد شیطان سے بچانے کے لیے تمہیں احمد رضا دے رہا ہوں، احمد رضا دے رہا ہوں۔ سارے رسالت علماء اہل سنت سرکار اعلی حضرت یہ احمد رضا صرف احمد رضا نہیں ہوگا، میرے محبوب احمد کی رضا بن کے آئے گا، یہ مورچہ سنبھالے گا۔ دنیا دیکھتی رہی کہ حملہ آور تو کتابوں کے ساتھ آتے رہے، مگر امام احمد رضا نے ہر مورچے پر مصطفیٰ کی عظمتوں کا جھنڈا لہرایا۔ یہ رضا کے نیزے کی وار ہے، یہ عدو کے سینے میں غار ہے،
یہ امام احمد رضا کا کردار ہے کہ آج باطل کھسکتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. مان جاؤ، دل میں رکھ لو، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کسی بریلوی کا نام نہیں، کسی اتر بھارتی کا نام نہیں، کسی ہندوستانی کا نام نہیں، کسی بھارتی پتر کا نام نہیں، کسی دھرتی پتر کا نام احمد رضا نہیں. احمد رضا سواد اعظم کی امانت ہے، غوث اعظم کی کرامت ہے، خواجہ اجمیر کی عنایت ہے. اور ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ میرے رسول کے بے شمار معجزات میں سے ایک معجزے کا نام احمد رضا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غازی ملت، علماء اہل سنت. آپ آگے بڑھ کر کے سوچئے میرے بھائیوں. ہاں پورا لگا لو. ایک بات بتاؤ، جس دل میں رسول ہوں گے اس میں ابو جہل آئے گا؟ نہیں آئے گا. جس دل میں صدیق اکبر ہوں گے اس میں منکر زکات جگہ بنائے گا؟ جس دل میں عثمان غنی ہوں گے کوئی بلوائی آئے گا؟ جس دل میں علی ہوں گے خارجی کا داخلہ نہیں ہوگا. جس دل میں حسین ہوں گے یزیدی نہیں آئے گا. جس دل میں مجدد الفسانی ہوں گے وہاں اکبر کا دین الہی نہیں آئے گا. یہ سب کوئی اکبر پروف ہے، کوئی یزید پروف ہے. جیسے ہمارے یہاں نہیں یہ مشینیں بنتی ہیں، گھڑیاں بنتی ہیں، بولتے ہیں یہ واٹر پروف ہے. واٹر پروف مانے پانی نہیں جائے گا. پھر کہتے ہیں یہ فائر پروف ہے. فائر پروف مانے آگ اندر نہیں جائے گی. اعلیٰ حضرت آل پروف ہے. میں دنیا کو چیلنج کرتا ہوں کہ ایک بھی آدمی لیا 100 کروڑ کلمہ پڑھنے والوں میں جو اعلیٰ حضرت کو دل سے مانتا ہو اور کسی قسم کی بدعقیدگی اس کے اندر ہو، ایک لے آؤ. حضرت علی کا ماننے والا کم ارتداد کر چکا ہے. دعوی محبت علی اور کفر و ارتداد اس سے چپکا ہوا ہے. محبت حسین کا دعویٰ گمراہی چپکی ہوئی ہے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے مرید ہونے کا دعویٰ مرتد ہوئی ہے. ایک لاؤ امام احمد رضا کا سچا ماننے والا جس میں کسی قسم کی گمراہی ہو. ہمیں آج پروف تو اس حد تک ہے کہ دینیات تو دینیات، اسلامیات تو اسلامیات، فقہیات تو فقہیات، ذاتیات میں بھی گستاخ بننے نہیں دیتے. مجھے بتائیے کہ اعلیٰ حضرت کو کتابوں میں قرآن کی تشریح ہے، حدیث کی ہے، فقہ حنفی ہے تو سمجھ نہیں آتا. اعلیٰ حضرت کے ارشادات میں کچھوچھا کیوں ہے؟ سادات کیوں ہے؟ اس بات کا دعویٰ کیوں ہے کہ احمد اشرف غوث اعظم کی اولاد ہے؟ اس بات کا دعویٰ کیوں ہے کہ محدث اعظم ہند غوث اعظم کی اولاد ہے؟ نظر دے سامنے وہابیت ہے، لیکن مستقبل میں کہیں کوئی سنی بھٹک نہ جائے اور سادات کی چوچھا کو عام نظر سے دیکھنے لگے تو ملفوظ میں محفوظ کر لیا، ملفوظ میں محفوظ کر لیا اور گواہی اپنے اس بیٹے سے دلائی جس کی فتویٰ نویسی کو آفتاب نے سلام کیا، جس کی نورانیت پر چاند نے اپنی روشنی اور چاندنی نے چھاور کی ہو، جو فتوے سے زیادہ مفتی تھا. اسی لیے محدث اعظم نے تائید یہ بات کی تھی، ھذا حکم عالم المتاع. گویا مفتی اتنا مضبوط ہے کہ جب ذات مضبوط ہو تو بات کی تحقیق کی ضرورت کیا.
میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ محدث اعظم مفتی اعظم کو کس کی روحانیت نے جوڑا؟ تو اعلیٰ حضرت جوڑنے کا کام کرتے ہیں. اب وہ کبھی اشرفی رضوی نہیں جو توڑنے کا کام کرتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غازی ملت، آبروئے اہل سنت، خطیب ہندوستان. اور بات آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہوں، اعلیٰ حضرت کو غور سے دیکھو. جبل پور 1-2 بار، الہ آباد دار شاہ اجمل میں 1 یا 2 بار، بمبئی حج کے سلسلے میں باہر نکلتے ہی نہیں، سفر نہیں کرتے. نہ وہ نہ ان کے بڑے بیٹے حجت الاسلام حامد رضا. سب سے زیادہ سفر ان کے دوسرے بیٹے حضور تاجدار اہل سنت حضور مفتی اعظم ہند. لیکن خاموش سفر. اعلیٰ حضرت تو کہیں نکلے ہی نہیں. مولانا عبدالسلام کی محبت پہ نکلے، جبل پور گئے، اور وہ بزرگ کا نام بھول رہا ہوں جو دار شاہ اجمل میں تھے، سادات میں سے تھے، ان سے ملے تھے. حج کرنے گئے تو بمبئی ہو کر کے گئے. جو بھی ان کو شہر مل گیا راستے میں وہ شہر کا مقدر. لیکن فکر رضا، نظریہ رضا صرف قلم سے چلا. اور جب کسی شفیق نے مشورہ دیا کہ زبان و بیان میں تھوڑی سی نرمی لائیے، تو اعلیٰ حضرت نے جواب دیا کہ اگر میرے ہاتھ میں اسلامی اقتدار کی بات دور ہوتی تو یہ تو واجب القتل ہے. رسول کی توہین کرنے والوں کا گلا کاٹنے کا حکم ہے، مگر وہ تلوار آج میرے ہاتھ میں نہیں ہے، قلم تو ہے. تو جو کام تلوار سے لیا جا رہا تھا وہی قلم سے لینا ہے. یہی وجہ ہے کہ علی نے جو کام ذوالفقار سے لیا، احمد رضا نے وہی کام اپنے قلم سے لیا. قلم چل رہا ہے، فقہ اسلامی کرتی نورانیت پھیل رہی ہے. قلم چل رہا ہے، کنز الایمان کی دولت پھیل رہی ہے. قلم چل رہا ہے، جزیات فقہ کی روشنی پھیل رہی ہے. قلم چل رہا ہے، بدعقیدوں کی دھجیاں اڑ رہی ہیں. قلم چل رہا ہے، براہین قاطعہ کا چہرہ کھولا جا رہا ہے. قلم چل رہا ہے، حفظ الایمان کا دھوکہ بیان کیا جا رہا ہے. قلم چل رہا ہے، تحذیر الناس کو ستیاناش ثابت کیا جا رہا ہے. قلم چل رہا ہے، نام نہاد صراط مستقیم کا بھرم کھولا جا رہا ہے. قلم چل رہا ہے، تباہت کی دھجیاں اڑ رہی ہیں. قلم چل رہا ہے، نزدیت کے ٹکڑے ہو رہے ہیں. قلم چل رہا ہے، مگر یہ قلم تو کاغذ پر چل رہا ہے، اور کاغذ پر چل کر کے ان کی لائبریری میں ہے، ان کے کتب خانے میں ہے. اعلیٰ حضرت کے زمانے ان کی کتابیں بہت تھوڑی سی باہر آئی تھی، تو احمد رضا کا ذہن، ان کی تعلیم، ان کا علم، ان کا نور، ان کی محنت، ان کی تجدیدی شان، احیاء سنت کا جو کارنامہ ہے وہ کتابوں کے صفحے میں منتقل تو ہو گیا، کرتاس پر آ گیا، کتب خانے میں رکھ دیا گیا، مگر اسے گاؤں گاؤں، شہر شہر، نگر نگر، اتر پچھم دکن، پورا گجرات میں، کرناٹک میں، بہار میں، بنگال میں، آسام میں، ملک کے طول و عرض میں، ہند میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، لائبریری کے اس نور کو جس نے پھیلایا ہے، اس پھیلانے والے کا نام محدث اعظم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پہچانے اعلیٰ حضرت محدث اعظم، جشن محدث اعظم، فیضان محدث اعظم، شہزادہ محدث اعظم. جس نے اسلام کو پھیلایا، جس نے اسلام کو دفاع کیا، جس نے سنیت کو بچایا، جس نے فقہ حنفی سکھایا، جس نے شریعت کو بتایا، وہ ہے احمد رضا کا قلم، مجدد اعظم کا قلم.
مجدد اعظم کا قلم، اسلام و سنیت کا بتانے والا مجدد اعظم کا قدم، فقہ حنفیت کی تشریح کرنے والا مجدد اعظم کا قلم، اور اسے گھر گھر پہنچانے والا محدث اعظم کا قدم، محدث اعظم کا قدم۔ نہ ہم اس قلم کو بھولیں گے نہ ان کے قدم کو بھولیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان محدث اعظم، شہنشاہ خطابت، شہزادہ محدث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس لیے شیطان کان کھول کر کے سن لے، تو گوروں کو گمراہ کر سکتا ہے، تو عیاش عربوں کو کر سکتا ہے، تو عرب کے امیروں کو گمراہ کر سکتا ہے، شیطان بھارت کے غریبوں کو نہیں، کیونکہ بچانے کے لیے غریب نواز۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ انسان عدو مبین۔ واخر دعوانا یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام۔ حبیبی یا رسول اللہ، اے میرے مولا کے پیارے، نور کی آنکھوں کے تارے، اب کسے تم ہمارے ہم تمہارے، سلام علیکہ، یا حبیب علیکہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا نور اللہ۔ حضرات، آپ حضرات کو دین و سنیت اور شریعت میں حضور شیخ الاسلام والمسلمین علامہ سید محمد مدنی میاں جالشین محدث اعظم ہند پر بھروسہ ہے یا نہیں؟ اب آئیے، ایک سوال ہم سے بھی کیا جاتا رہا ہے اور آپ آپس میں بھی کرتے رہے ہیں، اور حضور شیخ الاسلام سے بھی وہ سوال کیا گیا، اور وہ یہ کہ ایک نیا فتنہ جو فیورک کے نام سے ہے، یہ مختصر ہے، انگریزی میں ایک تنظیم بنائی گئی ہے، ایک سنگٹھن بنایا گیا، ایک فاؤنڈیشن بنایا گیا، اس کا نام ہے فاؤنڈیشن فار یونٹی آف ریلیجینس اینڈ انلائٹنڈ سٹیزنشپ، شارٹ میں اس کو فیورک کہتے ہیں، فیورک یونٹی آف آل ریلیجینس، تمام دھرموں میں ایکتا ہو جائے، دھرموں کو جوڑنے والا درشن۔ یہ سوامی وویکانند کا وچار دھارا ہے، یہ اکبر کے دین الہی کی وچار دھارا ہے، یہ اس وقت بش کی وچار دھارا ہے، یہ بلیئر کی وچار دھارا ہے، یہ یورپ کے پولیٹیکل لوگ چاہتے ہیں کہ دھرموں کے نام پہ جھگڑا جو ہو رہا ہے، اس کو اگر دھرموں کو سب جوڑ دیا جائے، تو یہ چاہتے ہیں کہ جب سارے دھرم جوڑ دیے جائیں گے تو اسلام خود بخود ختم ہو جائے گا۔ مکسنگ سے فکسنگ نہیں ہو پائے گی۔ تو اب یہ پوچھا جا رہا ہے
کہ اس کے اندر سارے دھرموں کو جوڑنا، نمبر 2 سارے دھرموں کو مان سمان دینا، نمبر 3 سارے دھرموں کو سویکرتی دینا، ایکسیپٹنس، ماننا بھی، اور یہ تینوں کے تینوں الگ الگ قسم کے کفر ہیں۔ پھر اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سارے دھرم بہت ہی سندر اور شان سے پیری باغیچے کی طرح، سب پھول ہیں، سب عمدہ باغ ہیں، سارے دھرم، ابو جہل کا بھی، ابو بکر صدیق کا بھی۔ اگر ایسا مانا گیا تو کیا رسول پاک سندر باغیچوں کے خلاف جہاد کیے تھے بدر میں، احد میں، طیبہ میں، خندق میں؟ تو یہ چوتھا کفر ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مشرکانہ جو تیوہار ہوتے ہیں اس میں سارے مسلمان مل کر کے ان کے ساتھ یہ سب ادا کریں، اس پر راضی ہونا بھی کفر ہے۔ تو اس طرح سے جو اس کا سنویدھان ہے، جو بائی لاز ہیں، جو ایمس ہیں، آبجیکٹیوز ہے، وہ سب کفر ہے۔ چنانچہ ارے بھائی جب رسول پاک کے اوپر آیت نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب وتب، تو گھر ہی کا تو آدمی تھا وہ ابو لہب، مگر نبی کریم نے چھپایا نہیں کہ میرا سگا چچا ہے تو لاؤ چھپا لو۔ حضور شیخ الاسلام کی اس عظیم اقدام کی اور اس اسلامی قدم کی، ارے وہ تو آنکھ پہ رکھنے کی جگہ بنا لی، دلوں میں، سروں پہ ہمارے، چاہے وہ اپنا پیر ہماری آنکھوں پہ مدنی میاں رکھتے ہیں، چاہے سر پہ رکھتے ہیں، تو رسول کی سنت پہ عمل کیا۔ جب چچا میں کفر دیکھا تو رسول پاک نے نہیں چھپایا، انہوں نے بھتیجے میں کفر دیکھا تو اسے بھی نہیں چھپایا۔ وہ بھی اسلام کی پیروی کرتے رہے، یہ بھی اسلام کی پیروی کرتے رہے، صحابہ کرام بھی اسلام کی پیروی کرتے رہے، نہیں چھپائے۔ ابے جب حضرت عباس کو بچانے کے لیے ماموں آیا کہ میں تمہاری رہائی کا پروانہ گورنمنٹ سے لکھوا گیا ہوں، میرے ساتھ چلو، تو ان کا جا، ہم تو امام حسین کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور عباس علم بردار نے اپنے بازو کٹا لیے، گردن جان دے دی، مگر حسین کا دامن نہیں چھوڑا۔ یہ تو مدنی میں وہ کارنامہ کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ شیخ الاسلام ہے، یقیناً یہ رئیس المحققین ہے، یقیناً محدث اعظم کے سچے جانشین ہیں۔ تو یہ بات بالکل طے ہے کہ جیلانی میاں کو کے تعلق سے، اور کے تعلق سے نہیں، فیورک کے تعلق سے، جو اس کے اغراض و مقاصد ہیں، جو اس کے آبجیکٹیو ہیں فیورک کے، سنگٹھن کے، اس کے بارے میں مفتیان کرام سے استفتاء کیا گیا۔ بریلی شریف اعلیٰ حضرت کا قائم کیا ہوا مدرسہ، ان کے نام نامی اس میں گرامی سے منسوب دارالعلوم منظر اسلام، اس کے صدر مفتی نے کفر کا فتویٰ دیا۔ صدر الافاضل فخر الاماثل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قائم کردہ مدرسہ جامع نعیمیہ مراد آباد، اس نے کفر کا فتویٰ دیا۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مفتی امجد علی صاحب کے نام نامی اس میں گرامی سے منسوب جامع امجدیہ گھوسی، اس نے کفر کا فتویٰ دیا۔ مخدوم شمنانی سے منسوب جامع اشرف کے چوچا شریف، اس نے کفر کا فتویٰ دیا۔ شیخ الاسلام، شیخ اعظم، خاندان اشرفیہ، سب نے کفر کا فتویٰ دیا۔ تو اب جب سنگٹھن ہی کفر ہے تو اس میں جو بھی سدسیتا گرہن کیے ہوئے ہیں، اس کے رکن ہیں، اس کے ممبر ہیں، انہیں بھی توبہ کرنی چاہیے۔ اس لیے جیلانی میاں پہ توبہ، شرعی توبہ واجب ہے۔ حضور شیخ الاسلام نے اپنی کتاب میں صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ جیلانی میاں پہ تجدید ایمان، تجدید نکاح، تجدید بیعت لازم ہو چکی ہے۔ صحیح ہدایت صفحہ 229 پر آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ شیخ الاسلام کا۔ اس لیے میں نے پوچھا کہ شیخ الاسلام کی بات مانو گے یا ہر حیران و پریشان کی بات مانو گے؟ لیکن بات یہ آ کر کے ہوتی ہے کہ دوسرے لوگ جو فیورک میں ممبر نہیں ہیں، ان کے ساتھ ہمارا ویوہار کیا ہو؟ اگر وہ چوچا شریف سے آتے ہیں، لکھنؤ سے آتے ہیں، جائش سے آتے ہیں، سالے پور سے آتے ہیں، بستی سے، فیض آباد سے آتے ہیں، تو ہمارا برتاؤ ان کے ساتھ کیا ہو؟ کہ یہ جو اشرف الفتاوی چھپا ہوا ہے نا، جس میں کہ چوچا شریف، بریلی شریف، مراد آباد شریف، گھوسی ہے، چرا ہے جہاں سے حضرت تشریف لائے ہیں، وہاں سے بھی فتویٰ ہے، ہندوستان پاکستان کے بھی فتوے ہیں اس میں، پاکستان کے مفتیان کرام کا بھی فتویٰ اس میں، بس یہی لے لو
کہ اگر آپ لکھ کر کے اس کو مانتے ہیں یہ اشرف الفتاوی از رائٹ، تب آپ ہمارے گھر چلیے، دعوت کھائیے، ہم آپ کا ہاتھ بھی چومیں گے، پیر بھی چومیں گے، اور انویلپ میں لفافہ بھی، لفافے میں نظرانہ بھی پیش کریں گے۔ اور اگر آپ نے اشرف الفتاوی کو ایسا ہے ویسا ہے دیکھیں گے سنیں گے تو آپ کہیے تھینک یو، ہم بھی آپ کو دیکھیں گے سنیں گے دیکھائیں گے۔ یہ ابھی شارٹ کٹ یہ ہے۔ تو حضور شیخ الاسلام نے مجھے نصیحت فرمائی کہ تم لوگوں سے یہ کہہ دو، گجرات والوں سے، کہ انہیں کچھوچا شریف سے کوئی بھی اشرفی جیلانی ہو، رائے بریلی سے کوئی اشرفی جیلانی ہو، بستی سے ہو، کہیں سے، اگر وہ اشرف الفتاوی کی تائید لکھ کے کر دے، جیسے اگر کوئی تحقیق الفتویٰ پہ دستخط کر دے تو میں جان جاؤں گا کہ اسماعیل دہلوی کا نہیں ہے۔ اگر کوئی فتاوی حساب الحرمین پہ دستخط کر دے گا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ اشرف علی تھانوی رشید احمد گنگوئی سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ایسے اگر اس نے اس فتوے پر بھی دستخط کر دیا تو ہم سمجھ جائیں گے کہ سوامی مہاپراجن وغیرہ سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور فاؤنڈیشن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جھگڑا کرنا، گروپ بازی کرنا، اس سے بچنا، صرف پہچاننا۔ اس کو پہچان گئے تو مسلمان ہو گئے، ان کو پہچان جائیں گے تو سنیت بچ جائے گی۔ الفاتحہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي علیہ۔ حسبنا اللہ حسبنا اللہ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ صرف ایک منٹ میں کہنا سن لیجئے۔ محترم حضرات، اشرف الفتاوی گجراتی میں عنقریب دنوں میں محدث اعظم مشن کی جتنی شاخیں ہیں تمام شاخوں